لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. ہم نے اس وقت جس آیت کو پڑھا ہے which is the topic of my speech, that ayat is very very famous, Mr. Azhar, very very famous. Everyone knows, and this is well known ayat mubarak. اهدنا الصراط المستقیم. کون بندہ ہے جو نہیں جانتا اهدنا الصراط المستقیم؟ علی یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بندہ ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا اگر اسے نہ پڑھے. ایک رکعت نہیں پڑھ سکتا اگر اسے نہ پڑھے. کیوں؟ کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے. کون سی سورہ ہے؟ فاتحہ ہے. فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ اللہ کتنا قادر ہے، کتنا پاور والا ہے. سارے مولوی اپنی طرف فتویٰ دیتے رہے، وہ پڑھواتا رہا. تمہیں فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا. فاتحہ پڑھو گے نہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے. کیونکہ فاتحہ پڑھنا ہر رکعت میں واجب ہے. دونوں صحیح. احناف کے نزدیک واجب ہے، شوافی کے نزدیک فرض ہے، دونوں کے نزدیک کمپلسری ہے. پڑھنا ہی پڑے گا. You are bound to recite Fatiha in every rakat of namaz. پڑھنا ہی پڑے گا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر والناس سین تک کوئی بھی سورہ پڑھو یو فری. کہیں سے بھی 3 آیت پڑھو تم فری ہو. کہیں سے بھی ایک لمبی آیت پڑھو جس کے 3 حصے ہو جائیں تم فری ہو. لیکن فاتحہ نہ پڑھو فری نہیں ہو. ایک دن بیٹھا بیٹھا میں سوچ رہا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بہت امپورٹنٹ سورہ ہے.
اے اللہ اس میں تیری الہیت کا ذکر ہے، تیری الوہیت کا ذکر ہے، تیری حقیقت کا ذکر ہے، تیری وحدانیت کا ذکر ہے، تیری سمدیت کا ذکر ہے، لم یلد ہونے کا ذکر ہے، ولم یولد ہونے کا ذکر ہے، غیر کف ہونے کا ذکر ہے، بے مثل ہونے کا ذکر ہے، بے نظیر ہونے کا ذکر ہے، لیسا کمثلی ہونے کا ذکر ہے۔ اللہ تیری تعریف میں یہ پوری کی پوری سورہ ہے، اس کو کیوں نہیں کمپلسری کیا کہ ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھنا فرض واجب ہے، ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھنا فرض ہے؟ یہ نہیں کہا کسی، مگر فاتحہ پڑھنا پڑے گا۔ اللہ عالم الغیب ہے۔ What do you mean by عالم الغیب؟ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو گزر گیا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو گزر رہا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو ہونے والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو پیدا ہوں تو فاتحہ، مر جائیں تو فاتحہ، مرنے کے بعد چوتھے میں فاتحہ، 10ویں میں فاتحہ، 20ویں میں فاتحہ، 40ویں میں فاتحہ، 80 میں فاتحہ، کوئی نہ مرے تو 11ویں میں فاتحہ، 12ویں میں فاتحہ، 10 محرم کو فاتحہ، 11 ربیع ثانی کو فاتحہ، 6 رجب کو فاتحہ، فاتحے پہ فاتحہ۔ اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو فاتحہ کے قائل ہیں، فاتحہ کی طرف مائل ہیں، بارگاہ فاتحہ میں سراپا سائل ہیں اور دل سے قائل۔ ہندوستان میں رہیں تو فاتحہ، پاکستان میں رہیں تو فاتحہ، انگلستان میں رہیں تو فاتحہ، افغانستان میں رہیں تو حد تو یہ ہے کہ قبرستان میں رہیں تو فاتحہ۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ایسے بندے ہیں، اسی خدا کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو فاتحہ کا نام سنیں گے تو چہرے کا جغرافیہ بدل جائے گا، اچھا خاصا کشمیر نیپال بن جائے گا، چہرہ ہی بگڑ جائے گا تو بگڑے گا تو یہی تو ہوگا کہ بہترین کشمیر جنت نظیر بن جائے نیپال۔ چہرہ بگڑ گیا، تم فاتحہ پڑھنے سے انکار کرتے ہو، تم فاتحہ سے انکار کرتے ہو، تم نے اپنے کو سمجھا کیا ہے، چند روپیہ مل گیا تو کیا سمجھتا ہے، واشنگٹن کی مدد پر اتراتا ہے، کافروں کی مدد پر اتنا گھمنڈ کرتا ہے، تم نے ہمارے محبوب کی پاک زمین پر ناپاکوں کو بھولا کر کے تکبر اور ایگو بتاتا ہے۔ تم نے اپنے کو سمجھا کیا ہے، تم مقدور ہے میں قادر ہوں، تم مجبور ہے میں جابر ہوں، تم مخلوق ہے میں خالق ہوں، تم مملوک ہے میں مالک ہوں، تو لمیٹڈ ہے میں ان لمیٹڈ ہوں، میری بنائی ہوئی زمین پہ چلتا ہے فاتحہ سے انکار کرتا ہے، میرا دیا ہوا کھاتا ہے فاتحہ سے انکار کرتا ہے، میری دی ہوئی عقل کا غلط استعمال کرتا ہے، میرے دیے ہوئے دل کا تو غلط رخ میں لے جاتا ہے، تم نے اپنے کو سمجھا کیا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنی دکان میں فاتحہ نہ پڑھے، یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنے دارالعلوم میں فاتحہ نہ پڑھے، یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنے مدرسے میں فاتحہ نہ پڑھے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو اپنے گھر میں فاتحہ نہ پڑھے، لیکن سن، جب تو اپنے گھر میں فاتحہ نہیں پڑھے گا تو تجھ کو تیرے گھر سے اٹھا کر میں اپنے گھر میں لاؤں گا، اپنے گھر میں لاؤں گا، وضو کراؤں گا، فجر میں 4 فاتحہ پڑھواؤں گا، ظہر میں 12 فاتحہ پڑھواؤں گا، عصر میں 8 فاتحہ پڑھواؤں گا اور مغرب میں 7، اور تیرے کو سونے نہیں دوں گا جب تک 70 فاتحہ نہ پڑھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، غازی ملت، آستانہ عالیہ کچوچا شریف۔ کوئی ہمارا جھگڑا فاتحہ پڑھنے میں نہیں ہے، تم بھی پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں، فجر میں تم بھی پڑھتے ہو، فجر میں ہم بھی پڑھتے ہیں، ظہر میں تم بھی پڑھتے ہو، ظہر میں فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں، عصر میں تم بھی پڑھتے ہو، عصر میں ہم بھی پڑھتے ہیں، مغرب میں تم بھی پڑھتے ہو، مغرب میں ہم بھی پڑھتے ہیں، عشاء میں تم بھی پڑھتے ہو، عشاء میں ہم بھی پڑھتے ہیں، فرض میں تم بھی پڑھتے ہو، فرض میں ہم بھی پڑھتے ہیں، واجب میں تم پڑھتے ہو، واجب میں ہم پڑھتے ہیں، مقتدا میں تم پڑھتے ہو، مقتدا میں، مستحب میں تم پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، نفل میں تم فاتحہ پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ جب دونوں پڑھتے ہیں تو کاہے کو لڑتے ہیں؟ پڑھتے وہ بھی ہیں، پڑھتے ہم بھی ہیں، لڑائی اس بات کی نہیں ہے، لڑائی قسمت کی ہے، پڑھتے وہ بھی پڑھتے ہم بھی، مگر قسمت کا فرق یہ ہے کہ ہم فاتحہ مسرور ہو کے پڑھتے ہیں، وہ مجبور ہو کے پڑھتے ہیں۔ فاتحہ نہیں بھائی، فاتحہ کا تو راضی بھی۔ اب ایک بات بتاؤ، قرآن کہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے؟ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ۔ لیڈز میں جو قرآن ہے کہاں سے اسٹارٹ ہے؟ اب بتاؤ ڈیوزبری میں کہاں سے اسٹارٹ ہے؟
इनके आने से कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। नबी के जमाने में भी फातिहा से स्टार्ट, अली के जमाने में भी, मौला के जमाने में भी और दाता के जमाने में भी। स्टार्ट फातिहा से। Put in the sub corner of your minds. This is the one hand. This reality is on one hand. कि फातिहा से start. Look another hand. जब नबी को मिला कुरान, जब नबी को मिला तो कहां से स्टार्ट किया? Listen to me. You achieved the Quran from Surah Fatiha. But Holy Prophet got Quran from where it started. कहां से? इकरा से। नबी को मिला इकरा से और बंदों को मिला फातिहा से। ये डिफरेंस क्यों? जैसा नबी को दिया खुदा ने, हमें क्यों नहीं दिया? पूरा कुरान नबी को, पूरा कुरान बंदों को, कामिल कुरान नबी को, अकमल और कामिल कुरान बंदों को। कंप्लीट कुरान रसूल को मिला, कंप्लीट कुरान हमको मिला, मगर जब रसूल को मिला तो इकरा से, हमको मिला तो फातिहा से। ये तरतीब बदली क्यों? अल्लाह तो आलिमुल गैब है ना, उसे तो पता था कि बंदों को कैसा देना, बंदों को कैसा देना अल्लाह को मालूम ही नहीं। वैसा रसूल को क्यों नहीं दे दिया? जैसा रसूल को दे दिया था वैसा हमको क्यों नहीं दिया? ये तरतीब क्यों बदली? नबी को मिले तो तरतीब और हो, बंदों को मिले तो तरतीब और हो। ये फर्क इसलिए खुदा ने किया ताकि हर मौलवी समझ जाए कि कुरान पाने में हम रसूल की तरह नहीं है, रसूल जैसे नहीं है, रसूल के मिस्र नहीं है। गाइड आज हम कह रहे हो अल्लाह गाइड अस टू स्ट्रेट पाथ, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। ओ अल्लाह गाइड अस टू स्ट्रेट पाथ, गाइड अस। अरे जब तू पैदा नहीं हुआ था तभी अल्लाह ने गाइड ले लिया। हज़रत आदम को बनाया, नबूवत अता फरमाया, प्रॉफिट बनाया, मगर एक हेड पहले ही से था, नमाजियों का हेड, साजिदों का हेड, आबिदों का हेड। वो अपना मरकज अलग बनाए बैठा है पहले ही से। अब वो देख रहा है टुक टुक दी दम दम न कशी दम। अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, I will create of a khalifa on the earth. Adam is my khalifa. तो सबसे पहले खलीफा बनाया खुदा ने। मालूम है खुदा जानता है कि पैगाम खलीफा से चलता है। अब समझ में आ गया कि वो हमारे औलिया अल्लाह ने खलीफा क्यों बनाया। तो यही तो हमारी तेरी पहचान है। हम अल्लाह रसूल का खलीफा बनाते हैं, तू अपने अपने इलाके का अमीर बनाता। अमीरों का जो हाल है वो आकर के किसी भी मुल्क में अमीरों को देख लो, सबसे बुरा हाल तो इंडिया में है। और अल्लाह करे रहे, सताएंगे तो यही तो पाएंगे, मगर मुसलमान मिटेगा नहीं, मिटेगा नहीं। न कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान की कोई ताकूती ताकत नहीं, कोई काफिराना जुल्म ऐसा नहीं है जो मुसलमान को मिटा सके। क्योंकि बुनियादी तौर पर हमारे मुल्क का हर मुसलमान पहले गरीब है, फिर हबीब का हबीब है। पहले वो गरीब है, और गरीब को एक सुपर पावर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड यू कैन डिस्ट्रॉय गरीब।
مٹے گا تو امیر، ڈسٹرائے ہوگا امیر، دھول چاٹے گا امیر، لیکن غریب کا کوئی بال ٹھیکا نہیں کر سکتا. Nobody can destroy غریب. اس کی وجہ کیا ہے کہ رب نے اپنے کرم سے کسی امیر کو امیر نواز نہیں دیا، مگر ہم غریب سنیوں کو غریب نواز دیا. آدم علیہ السلام کو خلافت دیا، ابلیس نے انکار کیا. تو خلافت سے انکار کرنا ایران کا نیا پرابلم نہیں ہے. اللہ کے بات سمجھ میں آ گئی. خلافت سے انکار سب سے پہلے شیطان نے کیا، یہ تو صرف کاپی کر رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ اس نے خلیفت اللہ سے انکار کیا، انہوں نے خلیفت رسول اللہ سے انکار خلافت تو ہے ابلیس کی سنت، انکار خلافت تو ہے ابلیس کی سنت. ہم پر یہ دشمن آدم نہیں کرتے. آپ جانتے ہیں کیا زوم تھا؟ اس کو زوم یہ تھا جیسے کسی کو زوم ہے میں 40 دن کے لیے باہر نکلا نماز کے لیے، پراؤڈ ہے. 40 دن پہ پراؤڈ کرتے ہیں. Look, your big leader. 60 million years. 60 million years. In Pakistani language, Indian language, 6 کروڑ برس. تقریباً 6 کروڑ برس تک خدا کی عبادت کیا. آدم کی تعظیم نہیں کی، عبادت کے لیے تیار ہے، نبی کی تعظیم کے لیے تیار ہے. یہ کوالٹی کس کی ہے کہ عبادت کے لیے تیار ہو، تعظیم کے لیے نہ تیار ہو تو اسی کو تو ان شیطان للانسان عدو مبین. اللہ تعالیٰ stated in Holy Quran, shaitan is the open enemy of all mankind. نبی کی تعظیم سے انکار کرنا یہ جہالت، اور نبی کی تعظیم کے لیے فرشتوں کا جھک جانا یہ ہدایت. یہی وجہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے. about 1,24,000 prophets and messengers of Allah Almighty came in the world for the proper guidance of all mankind, for the establishment of peace of the world, for the purification of the heart, and to clean the mind and thoughts, and to make brotherhood, to clean the society from sins and evils. 1,24,000 آئے. آخر میں نبی آئے بولے دی لاسٹ، دی اینڈ، باب نبوت بند، ڈور آف پروفیسی کلوزڈ. نبی بھی کیا نبی ہوتا ہے؟ ہر نبی نبی ہوتا ہے. نبی بھی کیا نبی ہوتا ہے کہ ہر نبی صرف نبی ہوتا ہے، کوئی نبی نبی کا غلام نہیں ہوتا. نبی بھی کیا نبی ہوتا ہے، ہر نبی صرف نبی ہوتا ہے، نبی کسی نبی کا غلام نہیں. اگر غلام ہے تو نبی نہیں. اللہ کرے بات سمجھ میں آ گئی. نبی غلام نہیں ہے. یہ کتنے بڑے بے وقوف ہیں، کہتے ہیں کہ یہ غلام احمد نام ہے. غلام احمد مانے احمد کا غلام. غلام احمد، احمد کا غلام. تو جب تو غلام ہے تو نبی کیسے ہوگا؟
اور اگر نبی تھا تو غلام کیسے ہے؟ جس کا نام صحیح نہ اس کا کام کیسے صحیح ہوگا؟ سیدنا مولانا محمد والا نے سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ last prophet, first prophet and last prophet, آخری نبی، لا نبی بعدی، no prophet after me، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، but messenger of Allah and the last prophet in prophets. آخری میں پوچھتا ہوں جب پاپولیشن کم تھی تو نبی آ رہے ہیں گائیڈ کے لیے، نبی آ رہا ہے جب پاپولیشن کم، پرابلم کم، ٹینشن کم، ٹارچر کم، ڈیزاسٹر کم، تو پروفٹ آ رہا ہے۔ ایک فرعون، only one فرعون، prophet is coming for proper guidance۔ one نمرود تو نبی آ رہا ہے، ایک شداد تو نبی آ رہا ہے، ایک حامان تو نبی آ رہا ہے۔ اور آج انڈیا کے ہر شہر میں پھرو، انگلینڈ کے ہر ٹاؤن میں ایک نمرود بیٹھا، اور ڈھونڈو تو ہر اسٹریٹ میں شداد، ہر اسٹریٹ میں ابو جہل اور ابو لہب کا ماڈل گھوم رہا، تب نبی نہیں آئے گا۔ پاپولیشن کم تھی تو نبی آیا، پاپولیشن بڑھ گئی تو نہیں آئے گا۔ ضرورت کم تھی تو نبی تھا، ضرورت بڑھ گئی تو نبی نہیں آئے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہوا، بڑا کرم ہوا۔ حضرت آدم سے لے کے رسول تک پیریڈ کتنا ہے؟ پیریڈ پوچھ رہا ہوں، how many years from Adam to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال ہوئے؟ لاکھوں سال، ہزاروں سال، ہزاروں سال میں کتنے پروفٹ ملے؟ only 1,24,000، اور نبوت کا دروازہ بند۔ تو رب نے یہ کہا دے میں نے نبی بھیجا تھا ہدایت کے لیے، اب یہ میرا نبی آخری نبی ہے، کیونکہ اس کے بعد نبی کی ضرورت نہیں، ایمنڈمنٹ کی ضرورت نہیں، کینسلیشن کی ضرورت نہیں، لا میکنگ کی ضرورت نہیں، یہ پرماننٹ ہے، فار ایور ہے۔ جو کتاب دوں گا وہ آخری کتاب، جو دین دوں گا وہ آخری دین، جو ریلیجن دوں گا وہ آخری ریلیجن، اور جو نبی ہوگا وہ آخری نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امت مصطفیٰ، غازی ملت زندہ باد۔ رسول کے بعد رسول اس لیے آتا تھا کہ کچھ امینڈمنٹ ہوگا تو امینڈمنٹ کرے گا، کچھ حالات کی تبدیلی سے سچویشن بدل جائے گی، سرکمسٹانسز بدل جائیں گے، قانون بدلنا ہوگا، اس کا کوئی امینڈمنٹ کرنا ہوگا، کوئی ترمیم کرنا ہوگا، کوئی اضافہ کرنا ہوگا، تو رسول کے بعد رسول، رسول کے بعد رسول۔ لیکن جب اس مذہب میں کوئی ترمیم نہیں، کوئی اضافہ نہیں، کوئی امینڈمنٹ نہیں، تو پھر ضرورت کیا ہے؟ مگر اللہ جب دروازہ بند ہو جائے گا تو نقصان کچھ نہیں، کیونکہ میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، ضرورت کا دروازہ نہیں بن گئے، ہدایت کا دروازہ نہیں بن گئے، ولایت کا دروازہ نہیں بن گئے، رہبری کا دروازہ نہیں بند ہے، گائیڈنس کا دروازہ نہیں بند۔ The door of guidance is open, is still open, and the door of the guidance is open forever. Fine. جو کام کل نبی کرتے تھے وہی کام اب ولی کریں۔ فائدہ تو ملتان سے پوچھ، صرف ملتان سے پوچھ لے فائدہ۔ مکے مدینے میں اتنے نبی نہیں ہیں جتنے ملتان میں ولی ہیں، تعداد بڑھ گئی۔ نبی آتے تھے تو کاؤنٹیبل فیگر، اور جب ولی آنے لگے تو انکاؤنٹیبل فیگر۔ بغداد ہی میں کتنے ولی ہیں پتہ نہیں، احمد آباد مدینۃ الاولیاء، ملتان شریف مدینۃ الاولیاء، اجمیر شریف مدینۃ الاولیاء۔ اب غور فرمائیے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا مگر تیری رہبری کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ فرق یہ ہے کہ وہ نبی ہو کر کرتا تھا، یہ ولی ہو کر کرے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم کہتے رہیں اب ہمیں ہدایت جب ملے گی جب ہادی ملے،
गाइडेंस तब मिलेगा जब गाइड मिले। नबी आना बंद हो गया है, वली आना बंद नहीं, तो गो टू वली, मेक कॉन्टैक्ट टू वली, मेक रिलेशन टू वली एंड टेक गाइडेंस प्रॉपरली। एहदेना हमें यही बचा है और योर काइंड इन्फॉर्मेशन। हर वली, every waliullah is a shadow of any particular prophet. हर वली किसी न किसी खास नबी के कदम पर सुलूक किया है। He completed his spiritual courses on the level of any particular prophet, in the color of any particular prophet, under the shadow of any particular prophet. जैसे हज़रत नजमुद्दीन कबरा radiyallahu ta'ala declared that I am a shadow of Musa Kalimullah. So Najmuddin Kobra, Jalali, like Musa alayhi salam, Kamali, like Musa alayhi salam, immediate decision, nature of taking decision immediate, that was the nature of Musa alayhi salam, that was the nature of Najmuddin Kobra too. And our Mawla, Data, Murshid, Sayyidi, Murshidi, Mahdum, Sultan, Sayyid, Ashraf, Jahangir, Samnani फरमाते हैं कि मैंने कदमे ईसा मसीह पर सुलूक मुकम्मल किया। ईसा अलैहिस्सलाम से जो मुजीज़ात, ईसा नबी अलैहिस्सलाम से जो मुजीज़ात ज़ाहिर होते थे वो बसूरत करामत मखदूम अशरफ से ज़ाहिर हुई। बीमार को अच्छा कर देना, अंधे को ठीक कर देना, आसिफ को जला देना, जिन्नात को खत्म कर देना, मुसीबत को दूर कर देना, ये मखदूम सुल्तान सिंह अशरफ जहांगीर के दरबार में इसलिए होता है कि उन्होंने अपना सलूक ईसा मसीह के कदम पे अगमतुल अवास, कुतुबुल अख्ताब, साहिब गौसियत कुबरा, महबूब सुबहानी, कुतुबुल आला, अल-इंसानुल कामिल, जहांगीर, गौसे ज़माना, मुहिउद्दीन, अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कदमे मुस्तफा पर अपना सलूक पूरा किया। जिस तरह नबियों में रसूल आज़म का जवाब नहीं, तवज्जो चाहूंगा, जिस तरह नबियों में रसूल आज़म का जवाब नहीं, बिना तमसील वलियों में गौसे आज़म का जवाब नहीं। तो हमारी मोहब्बत को मोहब्बत ही कहा गया, तो हमारी इबादत को इबादत कहो। जब हम तिजारत करें तो उसे तिजारत कहो, जब खिताबत हो तो उसे खिताबत कहो, गदमद मत करो। फातिहा पढ़ने नहीं देते, कब्र पे जाने नहीं देते, चादर चढ़ाने नहीं देते, चूम लो तो बर्दाश्त के बाहर, और डंके की चोट पर जीसबरी के इज्तिमा में कहा जाए चूमना शिर्क, गैरुल्लाह, गैरुल्लाह, गैरुल्लाह को चूमना शिर्क। तबीयत परेशान हो गई सुन सुन कर, कहना ये शिर्क कैसे होगा? रात भर इज्तिमा में तकरीर होती रही कि गैरुल्लाह को चूमना शिर्क। मौलवी घर आया, सो गया, सुबह उठा, फजर की नमाज पढ़ा, बीवी सो रही थी, कान के पास खड़ा हो गया, बोला मैडम स्टैंड अप। इस आवाज से लड़का जग गया, लड़का रोने लगा, और जब सुबह सुबह लड़का रोता है तो नॉन स्टॉप रोता है।
ایسا لگتا ہے کہ ایکسپریس روڈ پر سرکار کی بس چالو ہو گئی ہے، اب یہ کراچی کے بعد حیدرآباد سے پہلے نہیں رکے۔ ایسا بچہ نے رونا شروع کر دیا۔ بیوی نے کیا بات ہے اتنی زور سے کیوں بولتے ہو؟ کہا رات بھر میں اجتماع میں گلا پھاڑ کے تقریر کرتا رہا، میرا گلا بیٹھ گیا، پلیز چائے جلدی سے بنا دو۔ اب بچے کو سنبھال کب میں چائے بناتی ہوں۔ اب انہوں نے بچے کو گود میں لیا اور لے کر کے باہر نکل گئے۔ بیوی اپسیٹ نہ ہو جائے تو میری چائے خراب ہو جائے گی، اور بچہ ہے کہ وہی کیے جا رہا، روتے جا رہا ہے۔ کہ مولوی صاحب باہر نکلے، سڑک پر نکلے، دیکھا ایک دکان اتفاق سے کھلی ہے، وہاں سے ایک بسکٹ لیا، چاکلیٹ لیا، دونوں کو مکس کیا، منہ میں ٹھوس لیا۔ جب اس کے منہ میں چاکلیٹ گئی تو اس کی ٹیسٹ ملا، جب ٹیسٹ ملا تو خوش ہوا، جب خوش ہوا تو رونا بھول گیا، جب رونا بھول گیا تو باپ کا دل تھا آ گیا، باپ کا دل تھا آ گیا، یہ گال چوم، یہ گال چوم، چھٹی چوم رہے تھے اور دور سے ایک سنی دے گیا۔ بولی تھا تمہاری گود میں اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ بڑا استغفر اللہ بھائی عبداللہ، اب تسی کی گل کرتے ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا بات کرتے ہو؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ نو 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 I'm not asking بیٹا بیٹی نہیں، اللہ کی غیر اللہ، دو میں سے پتا کون ہے؟ اللہ ہے نہیں غیر اللہ۔ ہاں تو چوما کیوں؟ غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، اور صبح صبح کھلی سڑک پر مارکیٹ میں، اللہ جانے جب باہر تیرا یہ حال ہے۔ تم اتنے سمجھدار ہو کہ اس لائن کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ ارے بغیر چوبے تو یہ پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا، کیا شرک ہے؟ اب جب ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا تب صحیح بولا، بولا سن یس یو آر رائٹ، یو آر ایبسولوٹلی کریکٹ، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو چوما ہے محبت سے۔ Kiss connected to love, kiss is not connected to worship. عبادتاً نہیں چومتے، محبتاً چومتے ہیں۔ چومنے کا تعلق محبت سے ہے، عبادت سے نہیں۔ مجھے بیٹے سے محبت تھی، میں نے چوما، تب سنی بولا کہ یہی تو ہمارا بھی عقیدہ تھا، اب تو اور ہم ایک ہو گئے، مگر فرق یہ ہے ہماری تیری قسمت کا کہ تجھ کو گھر والوں سے محبت ہے، تم گھر والوں کو چومتے ہو، ہمیں اللہ والوں سے بھی محبت ہے، ہم اللہ والوں کو بھی چومتے ہیں۔ اور اگر تیری سمجھ میں اپنی نہیں آیا تو چل اللہ کے گھر میں فیصلہ کراتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا گھر ہے، اس سے بڑا گھر مکے میں، سب سے بڑا گھر وہی ہے۔ اس نے تو کہا کہ ہاشمی جو نہ چومے نا، لاہور میں نہیں چومتا تھا، ملتان زکریا ملتانی کو نہیں چومے گا، بہاؤدین نقشبند کو نہیں چومے گا، معین الدین چشتی کو نہیں چومے گا، رنجن شکر کو نہیں چومے گا، نہیں چومے گا، آیا نہیں چومتا تو کعبے نے کہا بھیج میرے پاس، بھیج میرے پاس، جب تک یہ چومے گا نہیں میں اسے طواف نہیں کرے گا۔ بغیر پتھر چوموائے، بغیر پتھر چوموائے میں اس کو حاجی بننے لے، اس نے کو سمجھا گیا پہلے چوم، حج کا پہلا رکن ہی ہے چوم۔ اجمیر میں، لاہور میں سفید سفید نہیں چوما، کالا کالا چوما، کالا کالا چوما۔ الحجر الاسود، اسود مانے کالا، حجر مانے پتھر، کالا پتھر۔ تو بولے جنتی حجر ہے، جنتی پتھر ہے، اس لیے میں نے چوما، جنتی پتھر ہے۔ میں نے کہا بے وقوف کہیں کہ تھوڑا سا چلا جا، تجھ کو یہاں کا پانی سوٹ نہیں کرتا، انگلینڈ کا پانی تجھ کو سوٹ نہیں کرتا، جا دریائے جہنم کا
पानी पी ले, पंजाब की 5 नदियों का पानी पी ले, तेरे होश ठिकाने हो जाएंगे। जन्नती हजर इंपॉर्टेंस दे रहा है, जन्नती पत्थर तो इंपॉर्टेंस समझ रहा है। कितना बेवकूफ, जन्नती हजर चूम लिया, जन्नती बशर नहीं चूमेगा। जन्नती बशर, जन्नती बशर, जन्नती हजर इस जन्नती और जन्नती बशर इस जन्नती। और बशर दुनिया में सबसे अफजल। छोटे को चूमा तो बड़े को चूमने में शर्माता है। तो हो सकता है कि वो पैंतरा बदल कर तुम्हें ये कहे नबी ने चूमा इसलिए हमने चूमा, नबी ने चूमा हजरी असवद इज किस्ड बाय प्रॉफिट हो आई किसिंग। नबी का the lips of prophet touch me। नबी का लब लगा, हजरे अस्वद पे नबी का लब लगा, इसलिए हम चूमते हैं। अगर तेरा मुसलमान जिंदा है, अगर तेरे सीने में तेरा मुजाहिद मरा नहीं है, अगर तेरा ज़मीर मुर्दा नहीं है, अगर यहाँ की रोटी बूटी खा करके तेरा ईमान ठंडा नहीं है, तेरे अक्ल के दरवाजे बंद नहीं है, तेरा ब्रेन वर्किंग ऑर्डर में है, तेरा कॉन्शियस एलाइव है, तो मुझे बता, ये वही पत्थर है ना जिसपे नबी का लब लगा। तू चूमता है तो सर हजरे अस्वद पर नबी का लब लगा है और गुंबदे खजरा में नबी का सब लगा है। नबी का सब लगा है, नबी का सब लगा है। एक बात अच्छी तरह से नोट कर लो, चूमना शिर्क नहीं है, शिर्क तोड़ है, शिर्क शिकन है। If you want to protect yourself from shirk, kiss. If you want to protect your character from shirk, you must kiss. शिर्क से बचना हो तो चूमो, शिर्क से बचना हो तो चूमो। ये बात मैं आपके दिमाग में उतारूं, और नहीं उतार पाया तो खुद मेंबर से उतर जाऊंगा। मुझको उतारने के लिए किसी फौजी इनकलाब की जरूरत, मैं खुद ही उतर जाऊंगा। रज़ाकाराना तो उतर जाऊंगा। एक बात बताओ, अल्लाह को छू सकते हो? एनीवन? अल्लाह को कैन यू टच अल्लाह? कैन यू किस अल्लाह? अल्लाह मकानो मकानिया से पाक है, तायुलो तायुना से पाक है, जिस्मो जिस्मानिया से पाक है, ज़मानो ज़मानिया से पाक है, हद और हुदूद से पाक है, शक्ल और अशकाल से पाक है, लिमिट और लिमिटेशन से पाक है। जब अल्लाह ताला हर चीज से पाक, तो तुम उसे छू नहीं सकते, छू नहीं सकते तो चूम नहीं सकते, जब चूम नहीं सकते तो बोसा नहीं ले सकते, और जब बोसा नहीं ले सकते तो किस नहीं कर सकते, तो जब किस नहीं कर सकते तो चूम नहीं सकते। तो अल्लाह की शान ये है कि उसे हम चूम नहीं सकते। अल्लाह को चूम सकते हो? अल्लाह को 1 मिलियन पाउंड दूंगा, कोई गरीब आदमी खड़ा हो कि अल्लाह को चूम ले, मिलियनर हो जाएगा। मेरे पास मिलियनर पाउंड नहीं है, इसलिए मैंने ऐलान कर दिया कि मुझे देना ही नहीं पड़ेगा। तो कोई बंदा अल्लाह को चूम ही नहीं पाएगा। हमारा अल्लाह बर्रे सगीर की तरह पत्थर नहीं है, कहीं फिक्स नहीं है, कभी कोर्ट का ऑर्डर आता है रखो, कभी कोर्ट का ऑर्डर आता है हटाओ। ऐसा हमारा अल्लाह नहीं, हमारा अल्लाह अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, पावरफुल है, रहमतुल्लाही है, लामहदूद है, अनलिमिटेड है। तो अल्लाह को चूम सकते हो? माय डियर चिल्ड्रन, कैन यू किस अल्लाह? अरे जल्दी से मिलियनर हो जा चूम के। नहीं होता। इधर से कोई यंगस्टर अल्लाह को चूम नहीं सकते, टाई अल्लाह को चूम नहीं सकते, ये बात टाई, ये बात फाइनल, डेफिनेटली फाइनल। ये फाइनल है ना कि अल्लाह को नहीं चूम सकते? तो जब ये फाइनल
کہ اللہ کو چوم نہیں سکتے؟ دماغ کھول کے سنو، کنسنٹریٹ یور مائنڈ. جب یہ فائنل ہے کہ ہم اللہ کو چوم نہیں سکتے، اللہ کو چوم نہیں سکتے، تو یہ بھی فائنل کہ جسے چوم لیں گے وہ اللہ ہو نہیں سکتا. جسے چومیں گے وہ اللہ ہو نہیں سکتا. تو عیسیٰ روح اللہ کے معجزات کو دیکھ کر لوگوں نے انہیں ابن اللہ کہہ دیا. کہیں داتا گنج بخش، غوث اعظم اور خواجہ اجمیری کی کرامتوں اور ان کے محیر العقول باتوں، ان کے مراکز کو دیکھ کر کہیں کوئی غوث اعظم کو خدا نہ کہے، داتا گنج بخش کو خدا نہ کہے. اس لیے یہ چوم لو. جب چوم لو گے تو آخر آواز دے گی ہم نے انہیں چوم لیا ہے، یہ خدا ہو نہیں سکتے. تو اس چومنے نے ہمیں شرک سے بچا لیا. لاسٹ میں ایک بات کہی جا سکتی ہے، نبی نے پتھر چوما، ہم پتھر چومیں گے. نبی نے پتھر چوما، حجر اسود چوما، ہم حجر اسود چومیں گے. نبی نے آدمی نہیں چوما، نبی نے انسان کو نہیں چوما، نبی نے بشر کو نہیں چوما، ہم بشر کو نہیں چومیں گے. ہم کسی کو بھی نہیں چومیں گے. میں آیا تو 50 نے چوما، ان کے ہاں جاؤ تو کوئی کسی کو نہیں چومتا، کیونکہ نبی نے آدمی نہیں چوما، نبی نے انسان نہیں چوما، نبی نے بشر کو نہیں چوما. نبی didn't kiss any human. نبی didn't kiss any particular person. So I can't kiss. نبی نے انسان کو نہیں چوما. نبی نے ہاں حجر اسود چوما ہے، حجر اسود چومیں گے. حجر اسود کو چوما ہے، حجر اسود کو چومیں گے. آدمی کو نہیں چوما جو ہم آدمی کو چومیں. تو ایسے تم بھی جواب دے دینا کہ میرے نبی نے حجر اسود کو بھی چوما ہے، اور ممبر پہ چیلنج کرتا ہوں میرے نبی نے آدمی کو بھی چوما ہے، میرے نبی نے انسان کو بھی چوما ہے، میرے نبی نے بشر کو بھی چوما ہے. تو ہی بتا امام حسن کو چوما ہے کہ نہیں؟ تو ہی بتا رخسار حسین کو چوما ہے کہ نہیں؟ تو ہی بتا گلو حسین کو چوما ہے. اور beloved prophet kissed the neck of Hussein or the cheek of Hussein. میرے رسول نے حسن کو بھی چوما، حسین کو بھی چوما، حسنین کو چوما، اپنے بیٹوں کو چوما، اپنے نور نظر کو چوما، اپنے لختے جگر کو چوما، اپنے قرار دل کو چوما، امت کے نیا کو چوما، امت کے کھویا کو چوما، کربلا میں امت کے بچانے والے کو چوما، فاطمہ کے لال کو چوما، فاطمہ کے کلیجے کو چوما، علی کی شجاعت کو چوما، علی کی ننکے فرزند کو چوما. آدمی کو چوما کی نہیں، انسان کو چوما ہے نبی نے. تو میں دوستو، نبی نے تیرے کو روٹ آف لائف دے دیا، نبی نے تیرے کو وے آف لائف دے دیا، نبی نے تجھ کو ڈسپلن اور ایٹیکیٹس دے دیا، نبی نے تیری رہبری کر دی. اے میرے غلاموں، دیکھ میں حجر اسود کو بھی چوم رہا ہوں اور حسن حسین کو بھی چوم رہا ہوں، اور دونوں کو چوم کر رسول نے پراپر گائیڈنس دے دیا کہ اے میرے غلاموں، ایسا حجر ملے تو حجر چومو، ایسا بشر ملے تو بشر چومو. تو وہ حسن جہاں لب مصطفیٰ ہو، وہ حسین جہاں رسول کا لب ہو. ایک بات اور کان کھول کر کے سن لیجئے حضرات گرامی، جہاں نبی کا لب ہے وہیں تو سب ہے. جہاں نبی کا لب وہیں رضائے رب، اور وہیں پہ ملے گا سب. تو حسن کا خون اور حسین کا خون، یہ دو نور، حسنی نور حسینی نور، دو لہریں، حسنی لہر حسینی لہر
جب کہیں جمع ہو تو غوث اعظم کا وجود ہوتا ہے. غوث اعظم کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، وہ فاطمہ کا بیٹا ہے. فاطمہ کون؟ My mothers and sisters in Islam, 1 point for you. There is no any woman in the world, young woman. There is no any young woman in the world who can perform her namaz 30 days per month. کوئی عورت ایسی جوان عورت ملے گی نہیں جو 30 دن کنٹینیوس نماز پڑھے. ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ نماز کے قابل نہیں، اور نماز اس کی قضا بھی نہیں، نماز میں سزا بھی نہیں، چھوڑنے پہ سزا بھی نہیں، مزہ بھی نہیں، سزا بھی نہیں. وہ نمازی تھی، 25ویں دن چھوڑ دیا، کسی نے 24ویں دن چھوڑ دیا، کسی نے 23ویں دن چھوڑ دیا، اور ایک ہفتہ کسی دن، کسی کا 5 دن، کسی کا 10 دن نماز نہیں پڑھے گی. یہ ہر جوان عورت کی کوالٹی ہے کہ نہیں؟ پڑھ سکتی ہے 30 دن، لیکن listen to me، فاطمہ زہرا اس عورت کا نام ہے جو مہینے میں 30 دن نماز پڑھتی تھی. مجھے بتاؤ کہ جو پرابلم ساری عورتوں کو ہے وہ ان کو جب نہیں تھا، تو یہ پرابلم نہیں ہے میری ماں بہن میں، یہ اللہ کا سسٹم. جب کبھی تم ماں بنو گی، یہ جو پیریڈ کا خون ہے یہ وہ بچے کے کام آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہر مہینے نکالو، جانے دو باہر، پھر بنے گا. جب پریگننٹ ہو جاؤ گی تب باہر نہیں جائے گا، تب یہ یوٹیلائز ہوگا، اسی سے بچہ بنے گا. یہ بلڈ گندا ہے لیکن اسی سے بچہ بنتا ہے نا. جب بی بی فاطمہ میں وہ بلڈ نہیں ہے تو امام حسن کس چیز سے بنے، امام حسین کس چیز سے بنے؟ تو وہی بول جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت احمد رضا خان نے جنگے کی چوٹ پر کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا خزانہ اب غوث اعظم پیدا ہوئے، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھ رہے ہیں. مشہور بات ہے نا، میری عادت ہی نہیں ہے واقعہ بیان کرنے کی، واقعہ یاد دلا کر ایڈوکیسی کرنے کی. پتا نہیں تمہیں پیدائشی طور پر کیسا الٹا سیدھا ہو گیا کہ آپ کو اچھی اچھی حکایتیں نہیں سنا پاتا. پیدا ہوئے، روزہ رکھا، بات مشہور ہو گئی، یہ تو موسیٰ چنگی تو اس کے گھر میں کیسا بچہ پیدا ہوا ہے. جو فکس ٹائم سے روزہ شروع، دوسرے سال رمضان کے چاند میں وہی گڑبڑ ہوئی جو ہر سال یہاں ہوتی. دکھتا کسی کو نہیں اور دیکھتا ہر ایک ہے. اس کا بگ پرابلم، دکھتا ہے ہی نہیں اور دیکھتا سب ہے. جب بڑھ گیا جنون کرنے لگا، خون مل گیا، خون پیدا ہوا سکون. اللہ اکبر، مئی ہو یا جون، کیا حالات ہیں. مگر وہاں پہ کیا تھا واقعی؟ آپ کلائمیٹ واز کلاؤڈی، ٹربل ٹو لک، غبار آلود فضا نہیں دکھائی دیا. لوگ آئے، ذرا پتہ لگاؤ. انہوں نے صبح کو فجر کے بعد دودھ دیا نہیں. ماں نے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی، عبد القادر دودھ پیتا ہی نہیں. جب میں منہ لگاتی ہوں مدر ملک لے لے، مدر ملک لے لے، منہ ہٹا لیتے. بات ختم.
اب اس پر علماء کرام کو کچھ احساس تو ہوا کہ کچھ بات میں بات ہے، چاند نکلا ہے، آپ دیکھے نہیں ہیں، دیکھ نہیں پائے، تھوڑی دیر کے بعد شہادت شرعی مل گئی کہ ہم نے دیکھا ہے، اور تصدیق ہو گئی ان کی اس بچپن کی کرامت کی۔ شریعت کو جو چاہیے تھا وہ شریعت کو مل گیا، عینی گواہ، اور حقیقت کو جو چاہیے تھا وہ حقیقت کو مل گیا، بچپن کی کرامت۔ But it was why. واقعہ بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کیوں؟ Why it was so? ایسا کیوں تھا؟ ہم پیدا ہوتے ہیں تو اماں کو روزہ رکھنے کا فکر نہیں، مجھ کو بھی نہیں، سب کو نیپکن کی فکر، جلدی سے ٹائٹ بہنا دو اس کو ایک دم ٹائٹ، نہیں تو میری کارپیٹ خراب ہوگی۔ کارپیٹ بچانے کے لیے بچے کو خراب کیا۔ اب بچے کو جب تم شروع سے خراب کر رہے ہو تو میری قمیص کتنا اچھا کرے گی۔ تم نے بچہ بچانے کے لیے کارپیٹ کو خراب کیا ہوتا۔ لڑکا تیری اپنا خون تھا، کارپیٹ تیرا اپنا خون نہیں ہے، سکون ہے۔ خون کے لیے سکون کو قربان کرتے ہیں، تو سکون کے لیے خون کو خراب کرتا۔ جب بگننگ ہی میں تجھے دنیا کی پرواہ تھی اور بیٹے کی پرواہ نہیں تو بڑا ہو کے وہ تیری پرواہ کیوں کرے؟ وہ کہیں بھی گھومتا ہوا نکل جائے۔ شکایت کیوں کیا؟ ٹٹ فار ٹیٹ کے فارمولے پر عمل ہوا۔ اللہ اگر فضل والا ہے تو عدل والا بھی ہے۔ فضل مانگتے رہو، عدل سے ڈرتے رہو، اپنے کو سنبھالتے رہو۔ تو سنو، we born on the nature of humility، ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے اندر حیوانیت تھی، اینیمل کوالٹی، اب ٹو 4 ایئرز چینج ہوئی ہیومینٹی میں، اب ٹو 10 ایئرز، اس کے بعد ہمیں شریعت میں بدلنا۔ ہم انسانی فطرت پہ، فطرت، this is a very important word, please memorize it, put in the soft corner of your mind. فطرت، فطرت means nature، سبھاؤ، عادت، natural values، that is فطرت۔ and humanity، پیدا ہم بھی ہوئے ہیں، پیدا غوث اعظم بھی ہوئے، دونوں کی فطرت میں فرق ہے۔ اکیڈمک ایک عالمانہ بات کہنے جا رہا ہوں، دونوں کی پیدائش میں فرق ہے۔ ہم پیدا ہوئے فطرت بشریت میں، توجہ چاہوں گا قاری صاحب کی توجہ چاہوں گا، تفصیلی بحث تو انشاءاللہ تعالی کل نوٹنگم میں ہوگی، بہت بے ہنگم ہوگی، نوٹنگم بے ہنگم، دیکھیں گے قبلہ ہم، دیکھیں گے قبلہ ہم، جب پیارے مصطفیٰ کی ماں کی بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مصطفیٰ، وہ ماں جس پر ہماری ماں قربان، تو وہ تو رنگ ہی دوسرا ہوگا۔ اور انشاءاللہ 4، 5، 6 بجے کا جو وقت ہے وہ بڑا امپارٹنٹ وقت ہے، 4 to 7، 4 to 7 is very important۔ تب میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی تو یہ بتا رہا ہوں، ہم پیدا ہوئے، تم پیدا ہوئے، ہول ورلڈ پیدا ہوا، فطرت بشریت، آدمی بن کے ہم پیدا ہوئے، ہمیں آگے شریعت میں چلنا ہے، آدمی بن کے پیدا ہوئے، آگے شریعت میں چلنا ہے، اللہ کے قانون پہ چل رہا ہے، آگے شریعت میں پیدا ہوئے ہیں، آدمیت پر چلنا ہے، شریعت سے پیدا ہوئے ہم سب آدمیت پر، فطرت آدمیت پر
پیدا ہوئے آگے چل کے شریعت کے مطابق چلنا ہے، اور غوث اعظم پیدا ہوئے فطرت شریعت پر، فطرت شریعت پر آگے وصیت کے مطابق چل رہا ہے۔ تکبیر، شریعت پہ چلنا ہماری انتہا ہے، شریعت پہ چلنا تیری انتہا ہے، شریعت پہ چلنا آپ کی انتہا ہے، اور شریعت پہ چلنا غوث اعظم کی ابتدا ہے، ابتدا ہے، اسٹارٹنگ ہے، جو تیرا اینڈ ہے وہ غوث کا اسٹارٹ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، حضرت قبلہ غازی ملت۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انگلینڈ میں جب ہمارے ساتھ کوئی ڈرنک آتا ہے، کوئی سافٹ ڈرنک آتا ہے، تو ہم شریعت سے پوچھتے ہیں بے شک اجازت ہے؟ ان کا ہاں پی لیا۔ کوکا کولا، اس کے خلاف اسلام نہیں بولا۔ پیپسی کولا، قانون اسلام کچھ نہیں بولا، منع کیا تو رک گئے۔ اب میں جانا منع ہے، نہیں جائیں گے۔ پگ منع ہے، ڈاگ منع ہے۔ روکتی گئی شریعت، رکتی گئی طبیعت۔ ہم مصطفیٰ کے وہ غلام ہیں جو طبیعت کو شریعت سے بدلتے ہیں، شریعت کو اپنی طبیعت سے نہیں بدلتے۔ انگریزوں کی طبیعت سے شریعت بدلنے والوں، امریکہ کی طبیعت سے ناپاکوں کو پاک زمین پر بلانے والوں، شریعت بدلنا طبیعت سے یہ یہود و سعود کا کام ہے، اور اپنی طبیعت بدل دینا شریعت سے یہ اہل صلاح و بہبود کا کام ہے۔ کیا بات! ہم جب کچھ کھاتے ہیں، یہ چکن کھائیں شریعت سے پوچھا، روٹی کھائیں شریعت سے پوچھا، پانی پیئیں شریعت سے پوچھا، شریعت نے پرمیشن دیا، ہم نے پی لیا۔ یہ ہمارا اسٹیٹس ہے، اٹ از آور درجہ، یہ ہمارا اسٹیٹس ہے کہ جب شریعت اجازت دیتی ہے تو ہم پیتے ہیں، شریعت سے پوچھ کے پیتے ہیں، شریعت سے پوچھ کے کھاتے ہیں، شریعت سے پوچھ کر پہنتے ہیں۔ یہ شریعت پر چلنے والوں کا ہے، مگر غوث اعظم اس مقام کے ولی کا نام نہیں ہے، وہ شریعت سے پوچھ کر نہیں بلکہ مشیت سے پوچھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب تک خدا مجھ سے نہیں کہتا عبد القادر پانی پیو تب میں پانی پیتا ہوں، جب خدا کہتا ہے عبد القادر کھانا کھاؤ تب میں کھانا کھاتا ہوں۔ شریعت پہ چلنا قادری کا کام ہے، اور مشیت پہ چلنا عبد القادر کا کام ہے۔ اب اگر کسی کو ہدایت کی طلب ہے اور اپنے خدا سے وہ ہدایت مانگنے میں مخلص ہے، آنیسٹلی کہتا ہے کہ صراط المستقیم، اللہ میں صراط مستقیم پہ چلا، تو اللہ تعالیٰ نے تیرے کو بتا دیا صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم تو وہی ہے جس پر میرا انعام ہے۔ میں نے پوچھا اللہ تیرا انعام کس پر ہے؟ تو فرماتا ہے انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیین پہ ہے، صدیقین پہ ہے، شہداء پہ ہے، صالحین پہ ہے۔ تو جو نبی کے قریب ہوگا وہ ہدایت کے قریب ہے، جو صدیق کے قریب ہوگا وہ ہدایت کے قریب ہے، جو ولی کے قریب ہوگا وہ ہدایت کے قریب ہے، جو شہید کے قریب ہوگا وہ ہدایت کے قریب ہے، جو غوث اعظم پیر پیر دستگیر کے قریب ہے وہی ہدایت کے قریب ہے۔ تکبیر، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، غوث کو یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث۔ خواجگی میں
جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دے، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جس کے مولا علی اس کے مولا نبی، جس کے مولا علی اس کے مولا نبی، اس حدیث محبت کے لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت ہے لاکھوں سلام، غوث جیلانیو خواجہ خواجگاں، غوث جیلانیو خواجہ خواجگاں، مہر و ماہ ولایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کا غم سینہ مصطفیٰ میں رہا، جس کا غم سینہ مصطفیٰ میں رہا، ہاشمی ایسی امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور عرش اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بأن تصلي عليه حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.